جنگل میں ٹونٹنی چڑیا اپنی ماں باپ کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کا باپ گنوں کی کھیتی کرتا تھا اور ماں اس کی مدد کرواتی تھی۔ وہ دونوں اکٹھے کھیت جایا کرتے تھے اور ٹونٹنی ان کی اکلوتی اولاد تھی، اس وجہ سے وہ ٹونٹنی سے بہت محبت کرتے تھے۔ ایک دن وہ دونوں کھیت سے واپس آ رہے تھے کہ راستے میں ٹونٹنی کی ماں بولی، ارے مجھے بہت تھکن ہو رہی ہے، چلیے کہیں بیٹھتے ہیں۔ ایسا سوچ کے وہ ایک درخت پر بیٹھ جاتے ہیں، لیکن درخت کے اوپر ایک تار تھی جس میں بہت زیادہ کرنٹ تھا۔ وہ کرنٹ ان دونوں میاں بیوی کو لگتا ہے اور وہ زمین پر گر جاتے ہیں اور وہیں پر ان کی موت ہو جاتی ہے، لیکن یہ بات کسی کو نہیں پتا ہوتی۔ ٹونٹنی چڑیا پریشان ہو جاتی ہے کہ ابھی تک میرے ماں باپ کیوں نہ آئے، کیونکہ رات ہو گئی تھی۔ ایسا سوچ کے وہ کالو کوے کے گھر جاتی ہے۔ کالو کوا بھی ایک انسان تھا۔ ٹونٹنی کو دیکھ کر کالو کوا اس سے آنے کی وجہ پوچھتا ہے تو ٹونٹنی اس سے ساری بات بتاتی ہے۔ تو کالو کہتا ہے، ٹونٹنی بیٹا، مجھے تو نہیں پتا، میں تو آج کھیت گیا ہی نہیں، ہم کل جا کر دیکھیں گے، ابھی بہت شام ہو گئی ہے، اب گھر جاؤ۔ اگلے دن جب وہ جنگل میں جا کر دیکھتے ہیں تو انہیں ایک جگہ اس کے ماں باپ مرے ہوئے ملتے ہیں۔ ٹونٹنی رونے لگ جاتی ہے کیونکہ اس کے ماں باپ اس کا واحد آسرا تھے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اب مجھے کون رکھے گا؟ تو کالو کوا بولا، بیٹا تمہاری ایک پھوپھو بھی ہے، میں کل اسے کال کروں گا۔ اگلے دن اس کی پھوپھو آ جاتی ہے جو کہ ایک کبوتری تھی اور ٹونٹنی کو ساتھ لے جاتی ہے اور اپنے گھر میں رکھتی ہے۔ تو ایک دن اس کا شوہر اسے بولتا ہے کہ یہ کیا فضول کی مصیبت تم سر پہ لے آئی ہو، پہلے تھوڑا خرچہ ہوتا ہے اور اب اس کا خرچہ بھی اٹھانا پڑتا ہے۔ تو کبوتری کہتی ہے کہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میں آج رات ہی اسے زہر دے کر مار دوں گی۔ ٹونٹنی یہ سب کچھ کھڑکی سے سن رہی تھی۔ یہ سن کر وہ جلدی سے وہاں سے بھاگ آتی ہے اور اپنے پرانے گھر واپس آتی ہے، لیکن وہاں اسے اپنا گھونسلہ نہیں ملتا، جسے دیکھ کر اسے بے حد دکھ ہوتا ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ کیوں نہ میں کالو کوے کے پاس جا کے پوچھتی ہوں۔ وہ کالو کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ میرا گھونسلہ کہاں ہے؟ تو وہ چڑیا کو بتاتا ہے کہ تمہارے گھونسلے پر دوسرے دن ہی کسی نے قبضہ کر لیا تھا۔ چڑیا دکھی دل کے ساتھ کھیت میں آتی ہے اور اپنے کھیت کی مٹی کو دیکھ کر اسے خیال آتا ہے۔ وہ مٹی لے جاتی ہے اور اسے گوندھ کر اپنا بہت ہی خوبصورت مٹی کا گھر بنا لیتی ہے اور وہاں پہ ہنسی خوشی رہنے لگتی ہے۔